بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 104. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسلمان حاضر ہوتے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے یا کوئی بات چیت کرنی ہے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعنا، راعنا، کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہم کسی مقصد کے لیے یا کسی سوال کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو راعن یہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مکمل کسی چیز کی نگہبانی کرتا ہو، یہ جس طرح بھیڑ بکریاں چرانے والا، ان کو راعی کہا جاتا، یا گھروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، یا کوئی بادشاہ کسی سلطنت یا کسی ملک کی نگرانی کرتا ہے تو اسے بھی راعن کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی، کسی مقصد کے لیے کوئی آیا، تو اس وقت یہ لفظ جو ہے، یہ کہنا، یہ اس کے مطابق نہیں تھا. عام طور پر کہتے تھے لیکن اس کے مطابق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ آپ جب بھی حاضر ہوں آپ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ معاملہ دیکھیں، ہمارا یہ معاملہ دیکھیں. جو معاملہ آپ نے ان کے سامنے رکھا ہے یا کوئی سوال آپ نے رکھا ہے تو آپ اس کے بارے میں کہیں کہ ہمارا یہ سوال دیکھیں، ہمارا یہ مسئلہ دیکھیں. تو ہماری جب آپ یہ کہیں تو پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں تو پھر آپ غور سے سنیں. جو بھی وہ آپ کو جواب دیں اسے انتہائی غور اور توجہ سے سنیں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نہ سمجھانا پڑے، کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، سوال کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ ان کے سامنے بیان کریں تو جا کر کہیں گے یا رسول اللہ ہمارا یہ سوال ہے، یہ مسئلہ اسے دیکھیں، اور پھر غور سے سنیں گے جواب دیں. یہ جو راعن یا راعنا کہ ہماری طرف توجہ کیجیے یا ہماری نگرانی نگہبانی کیجیے، یہ مسئلہ اس مجلس کے یہ بات خلاف ہے. دوسرا اس میں جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ راعنا کا لفظ تو عام طور پر استعمال ہوتا تھا عربی میں، لیکن جو یہودی یا منافق قسم کے لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، وہ راعنا کہتے ہوئے آئین کو تھوڑا سا زیادہ نیچے کھینچ دیتے تھے، راعینا کہہ دیتے تھے. تو راعینا کہنے سے جو اس کا مطلب بن جاتا تھا کہ ہمارا چرواہا، ہماری بکریاں چرانے والا. تو اس میں ایک تو یہ بھی فرق ہو جائے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی شرارت یا مذاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہے گا تو اس کی بھی دور سے پہچان ہو جائے گی کہ عام مسلمان تو آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سوال ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ دیکھیں. تو اگر کوئی دوسرا شخص ہوگا شرارتی قسم کا، منافق یا یہودی یا دوسرا، تو وہ پھر جب وہ غلط لفظ استعمال کرے گا تو دور سے پہچانا جائے گا، بلکہ وہ خود ہی پھر باز آ جائیں گے. کہ جب سارے اب انظرنا کہنا شروع کر دیا سب نے تو وہ بھی اس شرارت سے پھر باز آ جائیں گے. یہ دو اس کے وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے منع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر راعنا کہنے کی بجائے انظرنا کہا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا یہ مسئلہ دیکھیں، ہمارا یہ سوال دیکھیں، ہماری یہ ضرورت دیکھیں. یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم یوں نہ کہا کرو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہا کرو کہ انظرنا، واسمعوا، اور پھر سنتے رہو، غور سے توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم. اور یہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں آ کر مذاق وغیرہ اڑاتے ہیں یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جو آداب قرآن و سنت کے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ موجود ہیں، ہم آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں. جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہوگا؟ پھر محبت کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کہ میں تو اپنے اللہ کے ہاں چلا جاؤں گا، اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، لیکن میری سنت تو باقی رہے گی نا. تو اب میری محبت میری سنت سے محبت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنت سے محبت، ان کے احترام سے فرمائے.